الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر ادا کیے جائیں، جو علم دین سیکھا جائے، جو اعمال صالحہ بجا لائیں، وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ شمسی سال کا آج سیکنڈ لاسٹ دن ہے اور کل آخری دن ہوگا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے ایام کے لحاظ سے خبر دی ہے وہ قمری مہینے کے لحاظ سے سلسلہ چلتا ہے، یعنی کہ ہمارا چاند کے لحاظ سے سلسلہ ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے جو معاملات ہیں اکثر و بیشتر وہ قمری جو ایام ہیں یا قمری چاند کے جو قمری جو کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں چونکہ مغرب کا ثقافتی اعتبار سے غلبہ ہے اور یہ اصول ہے دنیا کا کہ جب بھی غالب قوم مغلوب قوم پر اپنے اثرات لاتی ہے تو ان اثرات میں سے ثقافت کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس ثقافت کے غلبہ میں ایک یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے بہت سے دنیا کے جو کام ہیں وہ شمسی سال کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ جو شمسی سال ہے یہ چاند کے لحاظ سے چلتا ہے، سورج کے لحاظ سے چلتا ہے۔ اب آج 29 دسمبر ہے اور آنے والے دن میں 31 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں بھی غیر مسلموں کی اور ویسٹ کی نقالی کرتے ہوئے نیو ایئر نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت سے مسلمان اس رات کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہوئے بہت ساری ایسی خرافات میں پڑتے ہیں جو کہ اسلام مخالف ہیں، اسلامی طرز زندگی کے منافی ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام نے ہمیں کیا خبر دی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیہ کریمہ ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ وہی ذات جس نے چاند کو بنایا روشنی بکھیرتا ہوا، والقمر نورا، سورج کو بنایا روشنی بکھیرتا ہوا اور چاند کو بنایا روشن، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور پھر ان کی باقاعدہ منزلیں مقرر فرمائیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو چاند ہے یہ گھٹتا ہے اور گھٹتے
جو کھجور کی خوش شاخ کے مانند جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پورا چاند ہو جاتا ہے، تو یہ گھٹنے اور بڑھنے سے چاند کی تاریخوں کا سلسلہ جو ہے اس کا تعین ہوتا ہے۔ تو یہی ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ کہ ہم نے اس کی جو ہے وہ منزلیں جو ہے وہ مقرر فرمائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہے، تو یہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ کدھر سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور گرمیوں میں جا کے سورج جو ہے وہ کدھر سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ سورج کی منزلیں ہیں، ان منزلوں کے اعتبار سے سردی اور گرمی کا جو ہے وہ آنا جانا ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا، سورج کو روشن کیا اور پھر اس کی منزلیں مقرر کیں، چاند کو روشن کیا اور پھر اس کی منزلیں مقرر کیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جو ہے وہ جان لو عدد السنین سالوں کی تعداد کو، والحساب اور اپنے حساب کتاب کو۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو نظام کائنات میں اسلامی جو سلطنت ہے اس میں وسعت آئی، تو اس وسعت میں پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور اسلامی جو نظام ہے اس کے لحاظ سے حساب کتاب کا سلسلہ کہاں سے رکھا جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو اس ہجرت سے پھر ہجری سال کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، ہجری سال کا جو کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1444واں سال جو ہے وہ جا رہا ہے، تو یہ ہجری جو سال ہے اس کا یہاں سے آغاز ہوا۔ شمسی سال کا آغاز جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور ہجری سال کا جو آغاز ہے، ویسے تو جو قمری مہینے ہیں یہ تو جب سے یہ سورج اور چاند اور ستارے کائنات بنے تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ تعین جہاں سے پھر آگے ہجری سال کا سلسلہ شروع ہوا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا کارنامہ ہے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب سال ختم ہونے کو ہے اور آگے نیا سال آنے کو ہے۔ اب جب نیا سال آنے کو ہے تو ہمارے یہاں نیا سال جب آتا ہے تو نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی بنیاد محض خرافات پر ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، بس اس کے لحاظ سے، اس کے سوا اور پیچھے کوئی بھی کچھ معاملہ نہیں ہوتا۔ جو ہی 12 سے تاریخ آگے بڑھتی ہے ادھر سے 1 جنوری ہوتی ہے اور ادھر سے پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، اور اس شور میں نہ جانے کتنے ہی روپے پیسے کا اسراف ہوتا ہے، کتنے وقت کا، کتنے مال کا، کتنی جانوں کا اور کتنی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے۔ کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ روئے زمین پر یہ سب کچھ جو ہے وہ سلسلے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا ہے، دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں باقاعدہ ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ کام کا آغاز کیسا ہونا چاہیے، کام کا اختتام کیسا ہونا چاہیے۔ جو صاحب عقل ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، کام کا آغاز اچھا ہو اور اختتام بھی اچھا ہو تو کام بھی اچھا مانا جاتا ہے، اور اگر آغاز و اختتام ہی اچھا نہ ہو تو پھر کام کے لحاظ سے اس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کی ادائیگی ہونے لگے تو اس وقت اس کو کیا سکھایا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کام کا آغاز، زندگی کا آغاز۔ اور اسی طرح جب جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو، سرکار نے فرمایا اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، اور جس بندے کا آخری کلمہ، ایک ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس وقت وہ لفظ بولنے لگا، الفاظ بنانے لگا، جملے بنانے لگا، اس وقت ان لفظوں کی ادائیگی ہوئی۔ اور ایک ہے کہ آخری وقت، کہ وہ آخری لمحہ کہ جس وقت وہ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت کا کلام اس کا کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، یعنی کہ آغاز سال، آغاز زندگی بھی کس سے ہے؟ کلمہ طیبہ سے، اور اختتام زندگی بھی کس پہ ہے؟ کلمہ طیبہ سے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ صرف زندگی کے آغاز اور اختتام کے لحاظ سے نہیں ہے،
بلکہ اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھیے گا کہ اختتام پر جا کر کلمہ طیبہ اسے نصیب ہوگا جو ساری زندگی اس کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتا رہا ہوگا، اس کا ذکر کرتا رہا ہوگا، اس کو یاد کرتا رہا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے اعمال سر انجام دیتا رہا ہوگا۔ اس کا جو آخری کلمہ ہے وہ یہی ہوگا، اور جو اس سے غافل رہا ہوگا، ویسے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور محض اس کی رحمت ہے کہ کسی کی زبان پر جو ہے وہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہ ہیں کہ بندہ ساری زندگی خیر پر رہے اور اسی کلمہ طیبہ کی حفاظت کرے اور اس کے مطابق اپنا وقت گزارے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ رب ذوالجلال جل وعلا اس کو اخیر لمحے بھی یہ کلمہ عطا فرمائے گا، جس کی بنیاد پر ادھر سے اس کی آنکھ بند ہوگی اور ادھر سے رحمتوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اور انتہا کے لحاظ سے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک عمل، ہر نیک کام، ہر عالی شان کام، ہر عالی شان جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کل کلام او امر ذی بال، ہر کلام اور ہر عمل، ہر امر، ہر کام، کلام اور کام، ہر کام ذی بال جو عالی شان ہو، من کے انسان کی صبح کا آغاز ہوتا ہے، اس سے گھر لیتا ہے، اس سے کسی کام کو شروع کرنے لگتا ہے، اس سے اپنے دکان کی طرف آتا ہے دن میں، اس سے غرض ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ آغاز کرتا ہے، لفظ آغاز کا جہاں بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل کلام، وہ کلام کرنے لگے تب یا وہ جو ہے وہ کام شروع کرنے لگے تب، سرکار نے فرمایا کہ لا یفتح بذکر اللہ، اگر وہ اللہ کے ذکر سے شروع نہ ہو، اگر اس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ ہو، اللہ کی یاد سے نہ ہو، اس کی تسبیح سے نہ ہو، یعنی کہ وہ یہ نہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہی ایک دوسری حدیث طیبہ کے اندر نبی علیہ السلام نے درود پاک کا بھی ذکر فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا، اس سے کام کا آغاز نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ذرا سوچئے، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں، ایک ہے عیسائی، ایک ہے یہودی، ہندو، سکھ، وہ اگر ان چیزوں کو نہ پکڑے، ان چیزوں کو نہ لے تو وہ تو اپنی یہودیت اور عیسائیت کی بنیاد پر پہلے ہی خسارے میں ہے، اور ایک مومن ہے، مسلمان ہے، رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا ہونے کا اعلان کر چکا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے یہ رسے عطا فرمائے ہیں کہ میری بارگاہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو رحمتوں کے سلسلے بندوں کے لیے جاری ہونے ہیں، ہر سلسلے کے لیے الگ الگ چابی ہے، ہر سلسلے کے لیے الگ الگ طریقہ ہے، اس طریقے کو پکڑ کر تم جب چلو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اس طریقے پر عمل کرنے کے سبب اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ سے رحمتوں کے وہ سلسلے جو کہ اس کی بارگاہ سے بندوں کے لیے جاری ہونے ہیں وہ بندے کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کلام او امر ذی بال، ہر کا عالی شان کلام اور امر جو ہے اس کا اگر آغاز نہ ہو کس سے؟ لا یفتح، کھولا نہ جائے، اس کا آغاز نہ کیا جائے بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، فہو ابتر او اقطع، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا وہ نامکمل رہتا ہے یا وہ جو ہے وہ خسارے میں رہتا ہے، کٹا ہوا رہتا ہے۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ نیا سال آنے کو ہے اور اس نئے سال کا ہم نے آغاز کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہے بندہ کہ حرام کام نہیں کرتا، فضول کام کرتا ہے، فضول کام بھی آپ اس کو ایسے سمجھیے گا کہ دوست پارٹی کرتے ہیں، چلیں گھر میں کوئی پارٹی رکھ لیتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور پھر صبح کو سو جائیں گے، اس طرح کر کے وہ رات گزار دیتے ہیں، اور یہ رات نیو ایئر کے لیے ویلکم کرنے کے لحاظ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ اب اس میں اس نے نہ اللہ کی حمد کی، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے فرامین کو یاد کیا، اور نہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھا، محض اس نے پارٹی کر کے اپنا وقت گزار دیا، تو وقت تو گزر جائے گا لیکن اس کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، تو اس واسطے اب وہ آگے رحمت الہی کا سلسلہ اس کے ذمے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ رب ذوالجلال جل وعلا کی دوستوں کو جمع کرے، پارٹی کر لے، دوستوں کو جمع کرے اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد بجا لائے، قرآن مجید کے احکام جانے، اپنی ذمہ داریاں جو وہ بھول رہا ہے ان کو سمجھنے کا سلسلہ کرے، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرے کہ فلاں ہم سے غلطیاں پچھلے سال میں ہوتی رہی، اب ہم نے نہیں کرنی، فلاں جو فلاں نیک عمل تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا، اب ہم نے وہ کرنا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کا، اپنے آنے والے سال کا آغاز کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ آغاز کر رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔
یہ ہے وہ انداز، یہ ہے وہ طریقہ۔ لیکن جس طرح گناہ کر کے، حرام کام کر کے، اور حرام کو باقاعدہ سر عام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کرتے ہوئے، ایک ہے چھپ کے کرنا، سر عام لوگوں کے درمیان کرتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر آنے والا دن کہاں سے آتا ہے، ہر آنے والا مہینہ کہاں سے آتا ہے، ہر آنے والا سال کہاں سے آتا ہے، ہر آنے والی گھڑی کہاں سے آتی ہے؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ اس گھڑی میں خیر بھی ہے، اس گھڑی میں شر بھی ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چابیاں عطا فرمائیں کہ میں تمہیں چابیاں دے رہا ہوں، ان چابیوں کو اپنے پاس رکھ لو، اور جب بھی لمحہ آئے آنے والا، جب بھی سال آئے آنے والا، جب بھی مہینہ آئے آنے والا، تم نے ان چابی کا استعمال کر لینا ہے۔ اس کے سبب نتیجہ کا نکلے گا کہ اس گھڑی میں، اس مہینے میں، اس سال میں جو خیر ہوگی اللہ تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ یہ ہے وہ انداز جو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیے حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی نیا مہینہ آتا تو باقاعدہ یہ دعا پڑھی جاتی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اے اللہ یہ جو مہینہ آیا ہے اس مہینے کو ہم پر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما دے۔ اب دیکھیں توجہ کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ سے منہ پھیرا نہیں جا رہا، اس کی بارگاہ سے نافرمانی نہیں کی جا رہی، بلکہ اس سے مانگا جا رہا ہے اللہم ادخلہ علینا، اے اللہ اس کو تو داخل فرما، کہ لانے والا تو ہے اور داخل بھی تو فرمائے گا، لہذا اس مہینے کے اندر جو امن ہے، جو سلامتی ہے، جو برکت ہے، جو تیری رضا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم پہ داخل فرما، وجواز من الشیطان، اور شیطان کے جو اثرات ہیں ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ تو یہ ہے میرے بھائیو اسلامی طریقہ۔ اب اس میں فرق جانیے کہ مغرب کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں سرکشی ہے، اس طریقے میں بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی غالب ہے، اور اسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر اللہ کی بندگی ہے، رب ذوالجلال کی فرما برداری ہے، اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کے دین کا غلبہ ہے۔ تو یہ کتنا نمایاں فرق ہے مغرب کا اور ہمارا، کہ مغرب جو عمل کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بھلے انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ کے نام سے کرے، اور ہم جو اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ وہ اسلام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ رحمتوں بھرے سلسلے کے لحاظ سے ہے۔ تو اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ عمل کرے، اول تو اسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے عزتیں پامال ہوتی ہیں، مال ضائع ہوتا ہے، اس سے زندگی کا نقصان ہوتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اول تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کے پاس نظام کوئی نہیں ہے جس کے اعتبار سے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس تو نظام موجود ہے، اور دیا کس نے ہے؟ ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عطا فرمایا جس میں برکت ہے، جس میں رحمت ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ رحمتوں کے سلسلے سرکار نے عطا فرمائے۔ ایک ہے سرکار کی ذات رحمت، ایک ہے سرکار کا نام نامی رحمت، ایک ہے سرکار کا تصور رحمت، ایک ہے سرکار کے فرامین رحمت، کہ وہ فرامین ایسے ہیں کہ ان کو جہاں بھی بندہ رکھ کے چلے گا اللہ ان کی برکت سے جو پیچھے چلے گا اس کو بھی اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے رحمتیں، یہ برکتیں، تو یہ کس کے کھاتے میں آئیں گی؟ مومن مسلمان کے حصے میں آئیں گی، کہ جو بندہ اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بندے کو وہ سکون اور برکتوں کے سلسلے عطا فرمائے گا، اور جو اس سے بھاگے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان ہو یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہوں، ہمارے پر زندگی کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، وہ معیشت کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو، اقتصادی پہلوؤں کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو تو دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ویسٹ کا دائرہ اس طرح تنگ نہیں ہو رہا ظاہری اعتبار سے جیسے ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو وجہ یہ ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے جو رحمتوں کے سلسلے جس طریقے سے ہمیں ملنے ہیں ہم نے وہ طریقہ کھو دیا، اس طریقے کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہمارے رسول کریم علیہ السلام کا پیغام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دلایا وہ دین۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے سبب اللہ کے فضل کی راہیں کھلنی ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ پس پش ڈالے بیٹھے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو انداز ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف جب بھی یہ سال آتا ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں رات کے 3 حصے میں
جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں، حدیث طیبہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایک حصے میں جا کر میں تھوڑا سا ناچ گانا کر لیتا ہوں، تو ایک جگہ پر 3 حصے حلال اور ایک حصے میں آ کے حرام ہو گیا، حرام کام اس نے شروع کیا، تو اس حرام کام کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ 3 حصے جو اس نے رحمتوں والا کام کیا تھا اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پوری بھر کے بوتل پانی، صاف پانی لے آتا ہے، اور اوپر تھوڑا سا جو حصہ رہ گیا اس میں تھوڑی سی شراب کا قطرہ ڈال دیتا ہے، اس ایک شراب کے قطرے کے سبب نتیجہ کیا نکلے گا، پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیتا ہے، اس ایک قطرے کے سبب نتیجہ کیا نکلے گا، پوری کی پوری پانی کی بوتل ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بندہ دودھ بھرا ہوا وہ لا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس بھرے ہوئے دودھ کے اندر جو بوتل ہے یا کین ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں تھوڑا سا آدھے سے بھی کم گلاس جو ہے اس کے اندر زہر ملا دیا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ سارے کا سارا دودھ جو ہے وہ زہریلا ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ساری رات بھلائی والا کام کرے لیکن صبح کو جا کر حرام کام کو حرام سمجھتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود وہ کر لیتا ہے، ایک ہے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہ سمجھنے کے سبب، حرام کو حلال سمجھنے کے سبب وہ تو سرے سے کافر ہو جائے گا۔ تو ایک ہے حرام کو حرام سمجھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، وہ زنا کر لیتا ہے، نعوذ باللہ وہ کوئی اور کسی عمل کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ساری رات کی نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کس کے کھاتے میں؟ مومن مسلمان کے کھاتے میں، کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے اسے جس رستے پہ چلنے کا حکم دیا اس نے اس رستے سے منہ پھیرا۔ اب دیکھیے اس رات میں کیا ہوتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں، اس رات میں کیا ہوتا ہے، جو میوزک چلایا جاتا ہے۔ اب گانے عموماً نوجوان بھی اس لحاظ سے توجہ نہیں کرتے، چلتے پھرتے گانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، سرکار نے فرمایا کہ گانے سننے سے دل میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا غالب آ جاتی ہے، دنیا کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، یہ ہے نفاق۔ اور پھر میوزک کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے انتہائی امت کو سنبھالا، اور اس کے خطرات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے، عموماً آپ دیکھتے ہیں مجھے جب بعض اوقات سفر کرنا پڑ جائے تو گاڑیوں میں یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ صبح فجر کے وقت سفر شروع ہوا، اس وقت تلاوت بھی چل رہی ہے، بعد میں اس نے نعت خوانی بھی کی، اور بعد میں اس نے جو ہے وہ قوالی بھی لگا لی۔ اچھا، جب قوالی لگا لیا آدھا وقت گزر گیا تو سکون کے ساتھ، اور جب پچھلا وقت گزرے گا تو اس نے جا کے فلم لگا دی۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اس نے فلم اور اس میں پھر میوزک یا گانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس پہ پھر نتیجہ کیا ہے؟ حدیث طیبہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، اور سفر کرتے کرتے اس میں ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے اونٹوں کو تیز کرنے کے لیے کوئی کلام پڑھنا شروع کر دیا، اور اس صحابی کا جو انداز تکلم تھا یا کلام کرنے کا یا نغمہ گانے کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جو بڑا سریلا تھا، اور پیچھے اسی مجلس میں اسی قافلے میں خواتین بھی تھیں۔ نبی علیہ السلام تب جب آواز پہنچی تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فلاں گانے والے اپنی زبان کو بند کر، کہ پیچھے خواتین ہیں، یہ شیشے کی نازک جو ہیں وہ کلیاں ہیں، اگر تم ان تک کلام پہنچے گا تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے۔ اگر صحابہ کرام کے دور اقدس کے اندر سرکار نے اس طرح اہتمام کیا کہ خواتین کی ذہنوں کی جو غلط کاری کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف جانے کے لحاظ سے رستہ بند کیا گیا، تو آج تو زمانہ 1400 سال بعد کا ہے، تو اگر آج کے زمانے کے اندر اگر ہم اس طرح حرام کا رستہ کھولیں گے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس واسطے میرے بھائیوں ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے حدیث طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام نے اس رات میں خاص طور پر جہاں یہ چیزیں چلتی ہیں وہیں پر شراب بھی چلتی ہے، اور بہت سارے لوگ صرف انجوائمنٹ کے چکر میں چلو ایک دو گھونٹ لگا لیتے ہیں، ایک دو کام کر لیتے ہیں، اس چکر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب سنیے، ہمارے نبی علیہ السلام نے شراب کے سبب 10 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت فرماتا ہے۔ شراب کے سبب 10 لوگ ایسے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اور وہ 10 لوگ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا، بنانے والا، شراب بنانے والا اس پہ لعنت، بنوانے والا اس پہ لعنت، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس لے جائی گئی، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت لینے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدی جا رہی ہے۔
اب سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ کتنے لوگ اس میں جو ہے وہ ملوث ہو رہے ہیں، ایک کام کی وجہ سے، شراب کا ایک گھونٹ کتنے لوگوں کو حرام میں داخل کر رہا ہے، اور صرف حرام میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اس کا سبب بن رہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نیو ایئر نائٹ کے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں جو بندہ حرام کے ذریعے اپنا قدم اس نئے سال میں رکھے گا، شمسی سال میں، تو کیا اللہ کی رحمت لے گا یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت سے دوری کا سلسلہ پیدا ہوگا؟ پاکستان میں کیوں تنگی آ رہی ہے؟ ہر آنے والا دن کیوں تنگی کی طرف ہے؟ وجہ فقط یہ ہے، ہم نے وہ رحمت کے دروازے جہاں سے خیر آنی تھی وہ بند کرتے جا رہے ہیں، اور شر کے وہ سلسلے جہاں سے اذیت آنی تھی وہ کھولتے جا رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ انٹرٹینمنٹ، صرف اس واسطے کہ بھائی ویسٹ اس طرف جا رہا ہے، جدت اس طرف تقاضا کر رہی ہے، موجودہ دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہم جدید دور میں رہتے ہیں، ہم کس دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، زمانہ جتنا بھی جدید ہو جائے، اس جدید زمانے کا مالک بھی رب تعالیٰ ہے، اور دین اسلام اس جدید زمانے کے لیے بھی ہے، اور اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہم کیا قرآن میں نہیں پڑھتے نماز کے دوران اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جن پر آپ کا انعام ہوا، کیا ان میں سے کسی نے شراب پی؟ سوچئے ذرا، کیا اس میں کسی نے حرام کاری کا دروازہ کھولا؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں کھولا۔ ہم اس بات کی تمنا کرتے کہ کاش وہ زمانہ پھر لوٹ آئے۔ زمانہ کیسے آئے گا میرے بھائیوں؟ زمانہ تب آئے گا جب ہم اپنے زمانے میں رہنے والے افراد اس زمانے والا کردار لائیں گے، تب زمانہ لوٹ آئے گا، اور اگر ہم کردار نہیں لائیں گے تو پھر زمانہ کیسے آئے گا؟ اس واسطے عزیز دوستو، اپنی اس رات کو یا اپنے آنے والے ان لمحات کو محض انجوائمنٹ کے چکر میں گزارنے کی بجائے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے پچھلے سال کے لحاظ سے کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے، اور کیا کیا اچھے جو امور تھے جو ہونے چاہیے تھے اور نہیں ہوئے، آئندہ وہ ہم کرنے کا اہتمام کریں گے۔ لیکن یہ فرق اس کو آئے گا جس بندے کے پاس دین کا علم ہوگا، جو بندہ دین کا فہم رکھتا ہوگا، جس بندے کی طبیعت میں برائی رچ بس گئی ہو تو وہ برے اعمال کو ہی اچھا جانے گا، اور انہی اعمال کو جس میں وہ رہ رہا ہوگا اسی کو وہ کاؤنٹ کرے گا، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، دین کا فہم حاصل کیا جائے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو درست بنانے کا آغاز کیا جائے۔ ہم اس بات کو بار بار سن چکے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنا قدم اٹھا کے رب کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو اٹھانا، قدم اٹھانا، چلنا، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسلام کو اپنی زندگی میں لانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر رحمتوں کے دروازے کھول دینا یہ رب ذوالجلال جل وعلا کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔